صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آفتاب خدا مہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء عکس نور خدا صاحب حقا احمد مجتبی تم پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سر ہے وہ سر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ تمام تعریفیں اس مالک و خالق کائنات کے لیے جس کی توفیق سے آج ہم جہاں جمع ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود کائنات کی اس عظیم ہستی پر جو خدا کے بعد سب سے بلند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خاموشوں کے نام اتنی بلند کہ بلندیاں بھی جس میں ناز کرتے ہیں، اتنا حسین کہ حسن بھی جس پہ نازاں ہے، اتنا جمیل کہ جمال بھی جس پہ فخر کرتا ہے، اتنا مکمل کہ کمال کی بھی جس پہ انتہا ہو جائے، وہ جلوہ حق نما عکس نور خدا نور علی نور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے قبل اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ کافی دیر سے محفل سجی ہوئی ہے، آپ یہاں جمع ہیں، اللہ پاک ہر کسی کے اخلاص کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے۔ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پہ صالحین کا نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں کے چونکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، صحابہ کی شان بھی ہے، اولیاء کی مناقب بھی ہے، مسلمان جمع ہیں، یہاں جمع ہو کے حضور کی محفل میں آئے بھی ہوں، خاموش ہو کے بیٹھے، یہ عاشق کو بات جچتی نہیں۔ جہاں پہ حضور کا ذکر آتا ہے عاشق کے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کی جناب دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، زبان پہ خدا کا ذکر جاری ہوتا ہے، وہاں پہ خاموش نہیں رہتا بلکہ محبوب کا ذکر سن کے سبحان اللہ کی آوازیں بلند کرتا ہے۔ خالی پودے چھاں واسطے لائیں تو فائدہ ہے، اگر جنت وچ پودے لاؤں تو فائدہ کوئی نہیں۔ علماء کرام آوڑا میں طالب علم تھوڑا جے بیان کرے سا، کلاسز دا ٹائم ہوندے سا، کوئی اتنی چھٹی نہیں ہوندی، بس احباب دی محبت ہے، رات میں بھی پڑھائی ہوندی ہے، بس اللہ قبول فرماوے حاضر ہوئے ہیں۔ بس میں یہ نہ سمجھا کہ میں طالب علم ہوں کہ میری گال اللہ کو سمجھ نہیں آتی کوئی، میرے ساتھ ریسو انشاءاللہ گل کو شروع کرنے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے نے، بادشاہ بڑے سخت بیمار ہیں، اتنے سخت بیمار کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں بستر پہ پڑے ہیں، آرام نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے ماہر طبیب حکیم ان کا علاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن آرام نہیں آ رہا۔ وقت کے چونکہ بادشاہ ہیں، ایک دن ان کے مال کے سامنے سے ایک بزرگ گزرتے ہیں، بادشاہ بزرگ کو آواز دے کے کہتے ہیں بندہ خدا 6 مہینے ہو گئے بستر پہ پڑا ہوں، آ کے دعا فرما دے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ بزرگ آتے ہیں، کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کے پوچھتا ہے بندہ خدا کیا ہے، کیا چیز پڑی ہے، کیا دم کیا ہے؟ میں تو 6 مہینے سے بستر پہ پڑا ہوں، بڑے طبیب حکیم میرا علاج کر رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا۔ بزرگ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو وقت کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے بڑے بڑے ماہر حکیم تیرا علاج کرنے آئے ہیں،
لیکن میں نے حضور کی ذات پہ ایک مرتبہ درود پڑھ کے تم پہ دم کیا ہے، اللہ نے تمہیں شفا عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ بابا سے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حدیث پاک کے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینی براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ جو میرا غلام مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینی، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں ماتھے پہ لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ درود پڑھنے والا یہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ اگر محبت کے زاویے میں یہ ترجمہ کیا جائے، یہ بات غلط اور نامناسب نہ ہوگی کہ آقا کی ذات پہ درود پڑھتا ہی ہوئی ہے جو نہ جہنمی ہوتا ہے نہ منافق ہوتا ہے۔ مالک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا محبوب اپنی پیاری زبان سے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر توحید خدا کا دعویٰ کرتے ہو، کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ خدا کی توحید سے پہلے محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اب محبوب کے قدموں میں آنے کی برکت یہ ہوگی، اس کی فضیلت اور مراتب یہ ہوں گے، یحببکم اللہ، پھر اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب اللہ محبوب بنا لے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش فرما دے گا۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے ضمن ہوتا ہے گناہ، ذنوب اس کی جمع ہے، یعنی اللہ پاک تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور کے در پہ آنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہ بخشنا رب کا کام ہے۔ اب بات محبت کی ہو گئی، اب اس محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ایک ہوتی لالچ والی محبت، ایک ہوتی ڈر والی محبت۔ لالچ کی محبت ہم کسی بڑے سیاسی ایم این ایم پی سے محبت کرتے ہیں، بھیا سارا کام پائے گا تو کام کٹوا دے۔ ایک ہوتی ہے ڈر کی محبت، یہ بھی حکومت کے ڈر سے، کبھی کسی کے ڈر سے، غلام جناب حاکم اور اپنے آقا کے ڈر سے اس سے محبت کے اظہار کرتا ہے۔ اب یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی مجبوری والی ہے، کوئی لالچ والی ہے، کوئی ڈر والی ہے۔ حضور کی جو محبت نہ لالچ والی ہے نہ ڈر والی ہے، بلکہ حضور کی جو محبت ہے وہ ایمانی اور قلبی محبت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، تمام لوگ اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سرد آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں ہے نا انہیں جانا انہیں مانا، اس میں حسر ہے، بس حضور کو جانا ہے۔ سلطان بہو کو جانتے ہیں نا؟ کیوں ناراض سے بیٹھے ہو؟ سلطان بہو کو جانتے ہیں نا؟ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ ایک دن جناب وہ ہل چلا رہے تھے، ہندو کی بارات آئی، راستہ بھول گئے، کئی بابے کو راہ بھولتے، بابے کے پاس آتے ہیں، کہتے بابا احمد پور جانا ہے، راستہ بتا دیں۔ اب کمال دیکھنا، بندے کرامت کے انکار کرتے ہیں، حضور کی شفاعت کے انکار کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کے غلام کی بات کر رہا ہوں۔ فرمائے بابا احمد پور جانا ہے، ساتھ ہی گاؤں ہے، ہم راستہ بھول گئے، بابا راستہ بتا دو۔ سلطان بہو نے بتا کیا فرمایا؟ فرمائے براتیوں بتا دوں یا پہنچا دوں؟ سمجھے نہیں؟ فرمائے بتا دوں یا پہنچا دوں؟ حیران ہوگی کہ بابا کیا دے؟ کہ بابا پہنچا دے۔ کہ آنکھیں بند کرو، ہندوؤں کی بارات ہے، راستہ بھول گئے۔ فرمائے آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اب فرمائے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، سارے مدینے کے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ احمد پور جانا۔ انہوں نے کہا بابا ہم نے تو احمد پور، ہمارا قریبی سیال گاؤں ہے، وہاں پہ جانا ہے، آپ کہاں لائے ہیں؟
فرمایا تمہارا احمد پور یہ ہوگا جس احمد پور کو میں جانتا ہوں، وہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ ذات رہتی ہے جن کا نام زمینوں میں محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے، میں اسی احمد پور کو جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، شان اولیاء، خطیب اہل سنت۔ میں تو صرف اسی احمد پور کو جانتا ہوں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ذوالخیسر یمانی صحابی رسول ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، حضور کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ سمجھ آندی تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اب حضور نے کیا فرمایا؟ ما عدت رہا۔ ذوالخیسر قیامت کے بارے میں پوچھنے آؤ، جب یہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اب بات دیکھنا، صحابی یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ جہاد کرتے ہیں، جہاد کر کے سب کچھ قربان کر دیا ہے، گھر بار چھوڑتے ہیں، جو آپ فرماتے ہیں وہی کرتے جاتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ما اعدت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے ایک آپ سے محبت کرتا ہوں یا ایک آپ کے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضور نے جب یہ جواب سنت فرمایا ذوالخیسر اب میرا جواب بھی سننا، فرمایا انت ما من احببت، اے صحابی اگر اللہ اللہ سے رسول سے محبت کرتے ہو، آج مجھ محمد سے بشارت سن کے جاؤ، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہوگے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ حضرت انس صحابی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ نے جب یہ بات سنی نا، فرماتے اتنے خوش ہوئے، اس سے پہلے ایسی خوشی محسوس نہ کی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحب ایاهم ان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ بشارت سن کے میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں بھی صدیق اکبر عمر سے محبت کرتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں یہی حضور کی محبت ہوگی کہ حضور کی محبت ہوگی مجھے قیامت کے دن حضور کی قربت نصیب کرے گی۔ یہ حضور کی محبت ہی ہے، حضور کی جناب قربت قیامت کے اندر نصیب فرمائے گی، محبت کے سوا کچھ نہیں۔ آج یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ جو چرچے کرتے ہیں، یہ جو خرچے کرتے ہیں، اگر ایک ہی لائن میں کہا جائے نا او بھائی او کیوں خرچے کرتے ہو، او کیوں چرچے کرتے ہو، بڑی جناب کوئی مصر والے مولوی اعتراض بھی کرتے ہیں جن کو خود کچھ آتا نہیں ہے، جن کے نزدیک جناب اکھے جی اگر انگلی تے نجاست لگ وجے تے ترے دفعہ چٹو دی انگلی پاک تھی یہ بندے حضور دی ذات اعتراض کرندن آدن میلاد کیوں مناندے ہو، وہی اعتراض کرتے ہیں، وہی کہتے ہیں جن کے نزدیک کوا حلال ہے۔ حضور کی ذات پہ اعتراض غلام نہیں کرتا، یا منافق کرتا ہے، یا مشرک کرتا ہے، یا حرامی کرتا ہے، جس کے قرآن نے بیان کیا فرمایا اتلم بعد ذالک ظنیم، حضور کی ذات پہ غلام اعتراض نہیں کرا کرتے، عاشق نہیں کرتے۔ اب لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو، ہم کہتے ہیں میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں کیونکہ ہمیں سرکار سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے حضور کی حدیث ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ انہیں بھی ایک دفعہ محفل سجائی چتر سال پہ پورا کہ بھی بہا چڑھ نکر گنو با محفل جڑا نہ سجائی حضور ذکر تھی کہ نا من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کی جناب توصیف و تعریف کے خطبے پڑھتا ہے، اس کی شان کے قصیدے سنتا ہے، محافل بھی سجاتا ہے، میلاد کراتا ہے، چرچے کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، سارے اہتمام فقط حضور کے لیے کرتا ہے۔ جب بات چونکہ ذکر کی آگئی، ذکر میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، پورا قرآن حضور کی شان، پورا قرآن حضور کی شان، الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت ایسی نہیں، چاہے آیات احکام ہے، چاہے اس میں انبیاء کے واقعات ہیں، چاہے جناب کافروں کا ذکر ہے،
سب میں آپ کے اور میرے نبی کی شان ہے، سب میں میرے اور آپ کے نبی کی تعریف ہے، سب میں آپ کے اور میرے نبی کی نعت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد۔ اب کسی سے پوچھ لے جائے، وہ کہے گا اس کے اندر صفات خدا کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اب ذات خدا کی صفات ہیں، ذات خدا کی اس کے عقیدہ بیان ہے، عقیدہ توحید ہے، لیکن محبوب کی شان کیسے ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد۔ رب نے فرمایا محبوب توحید اگر ہماری ہو، زبان آپ کی ہو، آپ اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمائیں قل هو اللہ احد۔ اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب، یہ صورت ہے، اس کے اندر کافر اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ اب اس میں اندر حضور کی شان کیسے ہے؟ کیونکہ جب حضور نے اعلانیہ طور پہ دعوت شروع کی تھی، اب اگر سیرت پڑھیں گے اس کے اندر حضور نے جب دعوت شروع کی تھی تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تب اللہ کا کہ یا رسول اللہ آپ نے نئے اسلام لائے، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ جب یہ جملہ اس کافر نے بولا نا، رب نے فرمایا محبوب آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب آپ تباہ نہیں ہوں گے بلکہ تباہ تو ابو لہب اور اس کی بیوی ہو۔ جواب خود خدا پاک دے گا۔ یہ محبوب کا ذکر ہے، محبوب کی نعت ہے۔ آج کہتے ہیں بے حضور کی شان کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اب چلتے ہیں حضور کی شان قرآن کے اندر کیسے بیان کی گئی۔ نہ ترجمہ پہ جانا ہے، نہ تفسیر پہ جانا ہے، اتنا میرے پاس علم نہیں، وقت نہیں، صرف آیات کو پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن کی آیات ہے، دوڑے مائی آنے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ جب قرآن نے نا حضور کی شان کے قصیدے پڑھے، جب قرآن نے حضور کے میلاد کو بیان کیا، کہیں فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہیں فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہیں فرمائے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب قرآن نے حضور کی تعظیم کو بیان کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ جب قرآن نے حضور کی شان کو بیان کیا، حضور کی شفاعت کو بیان کیا، کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، جب قرآن نے حضور کے آخر نبی ہونے کو بیان کیا، کہ ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب قرآن نے حضور کے معجزات کو بیان کیا، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا، کہیں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن حضور کی تعریف کر رہا ہے، قرآن میں حضور کی نعت بیان کی جا رہی ہے۔ سنتے جائیے، پوچھتے جائیے، قرآن بتاتا جائے گا۔ جب قرآن نے حضور کے علم کو بیان کیا کہ الرحمن علم القرآن، کہیں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، جب قرآن نے حضور کے بے مثل نور ہونے کو بیان کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہیں فرمایا جب قرآن نے حضور کے بے مثل بشر ہونے کو بیان کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، بات ختم نہیں ہوئی، قرآن حضور کی شان بیان کر رہا ہے، قرآن حضور کی نعت بیان کر رہا ہے۔ آج کہتے ہیں یار فلاں ثنا خان آیا ہے، بڑی شان بیان کی ہے، بڑی نعت پڑھی ہے، یہ قرآن ہے جو حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ سماعت میری طرف، توجہ میری طرف، جب قرآن نے حضور کی شان بیان کی، جب قرآن نے حضور کے معجزات کو بیان کیا، کہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن سے پوچھ دیجئے قرآن میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ والضحیٰ، قرآن میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا، قرآن میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، قرآن میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن میرے نبی کا دل کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کہیں فرمائے ما کذب الفؤاد ما رأى، قرآن میرے نبی کے یار کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، قرآن میرے نبی کا خاندان کون ہے؟ کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ کہ انا اعطیناک الکوثر، قرآن میرے نبی کے دشمن کا انجام کیا ہے؟ کہ ان شانک هو الابتر، بات ختم نہیں ہوئی، قرآن میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ کہ وثیابک فطہر، قرآن میرے نبی کا، میرے نبی کے دشمن کا انجام کیا ہے؟ کہ ان شانک هو الابتر، یہ بات قرآن کی ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تجھے کس نے بھیجا؟ کہ تنزیل من رب العالمین، قرآن کون لے کے آیا؟ کہ نزل به الروح الامین، قرآن کس پہ آیا؟ کہ نزل علی محمد، قرآن کیوں آیا؟ کہ ھدی للمتقین، قرآن کب آئے ہو؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تاریخ کیا تھی؟ کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن سے پوچھ دئیے قرآن
بتاتا جائے گا. الغرض اختصاراً کہو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے پورے 30 پارے, قرآن کی 114 صورتیں, قرآن کا ہر حرف میرے حضور کی شان بیان کر رہا ہے. اسی کو لکھا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور خدا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا آئے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء حق علیہ ان کے شاگرد ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے بھی استاد ہوئے. بس تھوڑا سا ٹائم ہے. اللہ حضرت نے اسی کو لکھا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم. فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا وائے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب چونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے کہ علامہ صاحب آگے ہیں, آخر میں کچھ احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر. حضور کی شان میں رب تعالی نے انبیاء کو بڑے مراتب اور فضیلت عطا فرمائی, لیکن سب سے بڑھ کر جو ہستی افضل و اعلیٰ ہے, سب سے کمال جن کو عطا فرمایا گیا, وہ ہستی آپ اور میرے نبی کی ذات ہے. آپ کی اور میرے نبی کی ذات ہے. اسی کو حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرا. فرمایا اللہ پاک نے انبیاء کو بڑی شان عطا فرمائی. آدم صفی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, رب نے ان کو بھی شان عطا فرمائی. فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرا. فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخریہ نہیں کہتا. فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ ولا فخرا. فرمایا میں محمد کی شان وہ ہے قیامت کے دن لواء الحمد جھنڈا میں اٹھاؤں گا جس کے نیچے آدم بھی ہوں گے, آدم کی تمام ذریت ہوگی, ولا فخرا اور فخر نہیں کہتا. فرمایا انا اول من يحرك هلك الجنه فيفتح الله لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرا. فرمایا میں محمد کی شان یہ ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا اور صرف میرے لیے ہی فيفتح الله لي, صرف اللہ میرے لیے دروازہ کھولے گا. فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين, اللہ مجھ کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا. وَمَيَّا فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ, میں اپنے مومنوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. انا قائدهم اذا وفدوا, جب لوگ گروہ بنا کے چلیں گے میدان معاشر کی طرف ان کا قائد میں ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا, جب لوگ تمام خاموش ہوں گے, انبیاء بھی فرشتے بھی تمام خاموش ہوں گے. انا خطیبهم, میں محمد وہاں پہ خطبہ دیں گا. انا مستشفعهم اذا احبسوا, اور جب تمام لوگ روک دیے جائیں گے, حساب و کتاب رک جائے گا, میں محمد وہاں پہ شفاعت فرماؤں گا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر اپنی چادر وہ جب آئیں گے تو قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک میرا سبق سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ آپ تمام کی محبت سلام رکھے. وآخر دعوایا الحمدللہ.